آج کی یہ شام ایک سنجیدہ پیغام لے کر آئی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری آواز نہیں سنی جا رہی، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں گہری ہے۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر دل حاضر نہ ہو تو الفاظ آسمان تک نہیں پہنچتے۔ آج ہم اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری دعائیں واقعی اثر رکھیں۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو پکارتا ہے۔ پریشانی، بیماری، قرض، گھریلو مسائل ہوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے اور زبان پر دعا آ جاتی ہے۔ مگر جب حالات بہتر ہو جائیں تو وہی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ رویہ اخلاص کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم صرف مشکل میں یاد کریں اور آسانی میں غافل ہو جائیں تو ہماری دعا میں وہ سچائی باقی نہیں رہتی جو قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہوتے ہیں۔ جب انسان مسلسل نافرمانی میں مبتلا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ سیاہ دل سے نکلی ہوئی دعا میں وہ روشنی نہیں ہوتی جو آسمانوں کو چیر سکے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرنی ہوگی۔ سچی توبہ، آنسوؤں کے ساتھ معافی مانگنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہی اصل آغاز ہے۔ حرام کمائی بھی دعا کی قبولیت کو روک دیتی ہے۔ اگر رزق مشکوک ناجائز ذرائع سے حاصل کیا جائے تو وہ جسم جو اس رزق سے پرورش پاتا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کاروبار، ملازمت اور معاملات کو جائز اور صاف رکھیں۔ تھوڑا مگر حلال رزق زیادہ اور حرام رزق سے بہتر ہے، کیونکہ برکت حلال میں ہوتی ہے۔ جلد بازی بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ ہم 2 دن دعا کرتے ہیں اور پھر مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ شاید دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہترین وقت پر عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات تاخیر میں بھی بھلائی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز ہم مانگ رہے ہوں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کبھی نقصان نہیں دیتا۔ اس لیے صبر کے ساتھ دعا کرنا ضروری ہے۔ دعا کے وقت دل کا حاضر ہونا بے حد اہم ہے۔ اگر زبان دعا پڑھ رہی ہو اور دل دنیاوی خیالات میں گم ہو تو وہ دعا محض رسم بن جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا کریں تو مکمل توجہ کے ساتھ کریں۔ اپنے رب کو سامنے تصور کریں، عاجزی اختیار کریں اور یقین رکھیں کہ وہ سن رہا ہے۔ یقین کی طاقت دعا کو مضبوط بناتی ہے۔ شک اور بدگمانی دعا کے اثر کو کمزور کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کا حق مار کر دعا کرتے ہیں۔ کسی کا دل دکھانا، ظلم کرنا، بددیانتی کرنا بھی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کا حق دبایا ہے تو پہلے اسے واپس کریں۔ اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے۔ جب تک بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، صرف الفاظ سے مانگی گئی معافی کافی نہیں ہوتی۔ نماز کی پابندی بھی دعا کی قبولیت سے جڑی ہوئی ہے۔ جو شخص فرض نمازوں میں سستی کرتا ہے مگر مشکل میں لمبی دعائیں مانگتا ہے، اسے اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ جب تعلق مضبوط ہو تو دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نمازوں کو درست کریں، پھر دعا کی تاثیر خود محسوس ہوگی۔ استغفار دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ استغفار نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ رزق اور سکون کا سبب بھی بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دن میں بار بار اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ عمل دعا کو طاقت دیتا ہے اور زندگی میں برکت لاتا ہے۔ دعا میں عاجزی اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ تکبر اور غرور انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اگر دل میں یہ خیال ہو کہ میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں تو پھر دعا محض رسم رہ جاتی ہے۔ بندگی کا مطلب ہے اپنی کمزوری کو تسلیم کرنا۔ جب بندہ اپنی بے بسی کو مان لیتا ہے تو اللہ کی مدد قریب آ جاتی ہے۔ مایوسی بھی ایک خطرناک چیز ہے۔ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ خیال ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔
قرآن میں واضح ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ امید اور یقین کے ساتھ مانگی گئی دعا میں طاقت ہوتی ہے۔ دعا کے آداب کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ ابتدا میں حمد و ثنا، پھر درود شریف اور پھر اپنی حاجت پیش کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھنا دعا کو مکمل کرتا ہے۔ یہ طریقہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا ادب کے ساتھ کی جائے۔ جب آداب کا خیال رکھا جائے تو قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ صدقہ بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو صدقہ دیں۔ یہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رحمت کو قریب لاتا ہے۔ چھوٹا سا صدقہ بھی بڑی برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں دیا گیا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا بڑھ کر لوٹتا ہے۔ والدین کی خدمت اور دعا بھی انسان کی دعا کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر والدین راضی ہوں تو زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ ان کی ناراضی مشکلات کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان کا دل خوش رکھیں اور ان سے اپنے لیے دعا کروائیں۔ آخر میں یاد رکھیں کہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ بدلنے کا نام ہے۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے حالات بھی نہیں بدلیں گے۔ اپنی نیت درست کریں، اعمال بہتر بنائیں اور دل کو صاف رکھیں۔ پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ کے فضل سے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں سچی بندگی نصیب کرے۔ آمین۔